تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کفر دی غلامی ضمیر ہی بدل جاتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرنا، انہیں سیاسی طبقے ایسے سیاسی پیشوا ایسے بنا کے پیش کیتے، انہاں کتیاں نے کام کفر دے کیتے نے، نام اسلام دا رکھیا۔ تاں کر کے ہر ملک دے اندر نتیجہ تانوں کفر دی ترقی تے او دے غلبے دا ملے گا۔ تے اسلام او دے نشانات بھی مٹدے مٹدے مٹدے۔ میں ایران جانا پڑا، ایران جا کے اکھاں نال دیکھیا، یقین کر سر بھرے بازار بھرے، انہوں اسلامی جمہوریہ ایران، اس اسلامی اس دے اسلامی ہون دی تھوڑی جی جھلک جناب نو وکھانا، جھلک تانوں وکھانا او دے اسلامی ہون دی اکھاں نال ویکھی۔ سرے عام بازار دے اندر ٹردے ٹردے جفیاں پا لیندے نے منڈے کڑیاں تے چومن لگ پیندے نے، کسے نو اوتھے جرت نہیں چوں کرن دی، قانون وچ پابندی ہے، کسے نو کچھ نہیں کہنا، سرے عام چمیاں ایسا انہاں گناہگار اکھاں نال ویکھی نہ کی اسلامی۔ ہن اتے اہل بیت، بس میں تہاڈے تو پوچھنا سچی دسیا جے ہوئے رسول اللہ دی آل دا ایک کم ہے؟ اگر مسلمان ہو تو اچھی بولو، رسول اللہ دے اہل بیت دا ایک کم ہے کہ کافراں دا ہے؟ ہر تھان تے ایرانی طرز تے اوتے عبادت گاہ بڑی، پاک حسین دا اوتے نام استعمال ہوندا ہے۔ ہن سچی دسو، جدوں کافراں دنیا نے ویکھنا ہے کہ ایک کام ایتھے ہیں، انہاں کی آکھنا ہے حسین ایویں کردا سی؟ چلو ایک ہوندا ہے بھی ایک دو چار بندیاں دا کام ہوے، نہیں اوتے تے پورا دستور ایویں، اتنے تو دستور ہے بھائی، آزادی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ حالانکہ کیا تہاڈا قرآن نہیں فرماندا نیکی کا کہو اور برائی سے روکو؟ اگر یہ برائی نہیں تو برائی بنیوا ہونی، بول دے نہیں۔ قسم اس ذات کی کر کے نا جے قبضہ قدرت میری جان، جیڑے دنیا دے ملک ونڈے یہودی نے تے انہاں دے سیاسی پیشوا بنائے سن، تو ہر برائی دا نشان اگر وہ خود نہ نظرن تو پھر آخیا جی، لیکن انہاں یہ نام رکھیا اساں اسلام دا کام کر رہے ہیں۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہونی جیڑی انہاں دے گھر دے وچوں، انہاں دے دل دے وچوں، انہاں دے دماغ دے وچوں، انہاں دی صورت وچوں، انہاں دے فکر وچوں، انہاں دے عمل وچوں ظاہر نہ ہوئے۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہونی، اسلام دی کوئی مخالفت ایسی نہیں ہونی جیڑی انہاں دے وچوں نہ نکلدی ہوئے، لیکن نام ہمیشہ انہاں اسلام دا ہی رکھے کہ نہیں ہوئے۔ میں قصہ سنانا چاہنا، تانوں سناواں، میرے خیال میں میں بیان بھی کیتا کسی جگہ پہ۔ میرے کول رحمت للعالمین مسجد کے اندر غالباً کیو ٹی وی والے سن یا پتہ نہیں کہڑے ٹی وی والے سن، وہ آئے عید، میں دوسرے دن اس وقت پڑھی سی، دوسرے دن عید پڑھی تو وہ ٹی وی والے آ گئے، انہوں کو موویاں شوویاں یہ وہ سارا کچھ پولیس نہ بال کرا لی، اندر آ گئے۔
مینوں کہندے نے جی تساں عید دوسرے دن پڑھی ہے تو مسلمانوں چ انتشار پھیل گیا یہ تساں کیوں پڑھی؟ یہ قصہ ہے، حقیقت ہے، ہارڈ بیتی۔ میں انہوں نے ایک سوال کیتا، میں کہ جناب بہت تمہیں پریشانی ہوئی عید دوسرے دن پڑھنا، میں ایک سوال کرنا، یہ دسو پاکستان ٹی وی چینل کدوں آیا ٹی وی؟ کس بادشاہ دا دور سی؟ کیڑا شہر سی؟ اور اس دے کھولن بناون دا مقصد کی سی؟ اے دس سکو گے؟ ہوں وہ بچارے انگریزی لونڈے جڑے سکول والے ہوندے نے بچارے انہاں وچ میری انہیں بھری ہے ہوا، یہ گل نہ سنن جوگے نے نہ پہنچاؤن جوگے نے، چاٹے چ موتر کر کے بہ رہے ہیں، چرکی چرکی پیشاب نکل جاتا ہے نا۔ جس میں سوال کیتا میں کہ جی دسو کہڑے بادشاہ دا دور ہے، کہڑے شہر بنایا گیا ریڈیو ٹی وی اسٹیشن، اور وہ اغراض و مقاصد کی سن بیان کر سکتے ہیں؟ وہ جواب لایا اور لتاں کمبن لگ پہ۔ میں کہ جی ہوں میں دسا جناب میرے کو کتاباں پہ سن، میں کتاب ایک سامنے سٹ دیتی، وہ سارا کچھ لکھا کراچی بنیا ٹی وی اسٹیشن، تے غالباً صدر ایوب یا زیاد دا دور سی، 1969 زیاد دا دور سی۔ میں کی بیان کیتا سی یاد ہے؟ کیڑے بادشاہ دا دور دسیا؟ مستحضر نہیں کتاب ہے، بہرحال یا صدر ایوب یا یحییٰ یا ضیاء انہاں وچوں ایک ہی، باہر کوئی نہیں۔ کراچی دے اندر یہ اسٹیشن کھلیا، ذوالفقار بخاری یہ دا پہلا جرنل مینیجر سی۔ کی نام سی وہ؟ بخاری کون ہوندے نے؟ ذوالفقار علی بخاری پہلا جرنل مینیجر پاکستان ٹی وی اسٹیشن کراچی، اس نے بریفنگ دیتی، عملہ بلایا، انہوں نے معلومات دیتی کہ اساں ٹی وی کیوں پہ چلانے ہیں، کیوں پہ کھولنے ہیں۔ ہوں وہی زبان پہلے جرنل مینیجر وہ میں جناب نو سنانا چاہنا، اگر کوئی مائی دلال حوالے ویکھنا چاہے میرے کو حالے تک محفوظ اس دے اندر ذوالفقار علی بخاری اپنے عملے نو تربیت دیندیاں دسدا ہے پیا کہ اساں کیوں یہ چینل کھولے تے کی کارن ہے۔ پہلا انہیں مقصد دسیا کہ جیڑا بادشاہ وقت اساں او دیاں تعریفاں کرنیاں، او دی حکومت نو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا مقصد ہوں اپنے لفظاں نال ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے سنیا جے، اور جو ناچیز کہہ رہے اگر وہ دی تصدیق نہ ہوئے میرا نک وڑ دیا جے۔ یہ گلاں تو کسے کول نہیں سن سکتے ساڈے تو سوا، باقی سارے وہی لالچ دا بھنگ پی کے سو گئے ہیں۔ وہ صرف ہوں اسلام دے قتل کران دا کام کر سکتے ہیں، اسلام نو بچان دا تے مسلمان نو بچان دا نہیں کر سکتے۔ ادھر ویکھو ذوالفقار علی بخاری وہ پیا کہندا
کہ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اسلام ایک غلظت، اے لفظ نہ ہو میری زبان بڑھ گئی، اسلام ایک غلاظت ہے، معاذ اللہ، گندگی ہے یہ، اسلام ایک گندگی ہے، اس کو ہم نے نوجوان طبقے کے دل دماغ سے دھونا ہے۔ اس کو ہم نے کوئی ہو جا وقت میرے تو نعرہ نہیں مارا، اسلام ایک گندگی ہے، ایک غلاظت ہے، ہم نے نوجوان طبقے کے دل دماغ سے اس کو دھونا ہے۔ اگلے لفظ سنو، لیکن ایسے طریقے کے ساتھ کہ کسی کو معلوم نہ ہو پائے کہ ہم کیا مہم چلا رہے ہیں۔ انہاں منافقاں تے لعنات جڑے لالچی کتے بن کے انہاں دے ہاتھ دے غلام، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ جدھر اپنی نسل سمیت بھجیا جا رہا ہے، ذرا انہاں کتیاں دی حقیقت سن، تیرا خدا کھانا خراب نہ کرے پاگلا، جدھر بھجیا جانا ہے انے واہ بھجیا جانا ہے، میرا پتر انج بن جاوے، میری دھی انج بن جاوے، ذرا انہاں دی حقیقت تے سن لو۔ پر تانوں پتہ ہے سارا جی، ایک بندہ سڑک دے ننگا ہو کے آ رہا ہوگا نا تو وہ بارے کسے شک نہیں کرنا ہے بے حیا ہے، جی حالے بھی سوچن لگ پوے تے پوچھے بندیاں تو یار ویسے حیا والا بندہ ہے کہ بے حیا ہے، یہ نال دی پاگل دا پتر کوئی نہیں، بے ایمان آ تینوں شرم نہیں آؤندی؟ جڑا سڑک دے لگا پھردا سرے عام ننگا، وہ حالے پوچھنا چاہنا ہے حیا ہے کہ نہیں؟